زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، بہت شکریہ۔ زید صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنرل سلیمانی کا تقریباً جنوری کے سٹارٹ میں پہلے ویک میں قتل ہوا، اس کے بعد ایک لہر ہوئی اور دنیا اس پر نظریں مرکوز کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید اب یہ جنگ چھڑے گی، تھرڈ ورلڈ وار کی پیش گوئی بھی دی جا رہی تھی۔ پھر چائنا کا یہ کرونا وائرس، پھر دنیا میں یہ پھیلا، وہ خاموشی ہو گئی، ایران اسی شکنجے میں آ گیا، اور اس کے بعد اب پھر لگتا ہے کہ ایک طرف کرونا کی وبا ہے۔ لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو تباہی کرونا مچا رہا ہے اس کی نظریں ہٹانے کے لیے بیان بازی ہو رہی ہے؟ وقاص، اس کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیے، اتنی چھوٹی محدود نظر سے اس کو نہ دیکھیں کہ صرف یہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی تصادم ہے۔ آپ نے کرونا وائرس کو دیکھا ہے کہ جس طرح یہ پوری دنیا میں ایک فیک پینڈیمک، میں فیک پینڈیمک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کو پھیلا کر دہشت مچائی گئی اور پوری دنیا کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کا قیام کیا جائے۔ فیک پینڈیمک مطلب کیسے؟ فیک پینڈیمک میں یہ کہہ رہا ہوں جی، کس نے پھیلایا، کیوں پھیلایا، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ جی لیٹ می ایکسپلین، کیونکہ یہ اس میں اب کوئی شبے کی بات نہیں ہے، خود چائنیز گورنمنٹ، رشین گورنمنٹ، ایرانی گورنمنٹ، بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز، ڈاکٹر، سائنٹسٹ اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں کہ یہ مین میڈ وائرس تھا۔ اٹ واز اے بایولوجیکل اٹیک جو اس ملکوں پر پہلے شروع کیا گیا جو امریکہ کے دشمن تھے، یعنی ایران اور چائنا۔ لیکن آج کل کی دنیا میں اور یہ وائرس ایک مین میڈ وائرس ہے، لیکن اتنا فیٹل نہیں ہے، اتنا قاتل نہیں ہے جتنی اس کی دہشت پھیلائی جا رہی ہے۔ سر، دنیا میں، امریکہ میں آج بھی 2000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ یہی بات وقاص آپ کو سمجھنی ہے۔ ہمارا میڈیا، ہمارے حکمران جس بات کو نہیں سمجھ رہے یا سمجھنا نہیں چاہتے، یہ بات ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے اور پروف ہو چکی ہے کہ اموات جو فلو سے اور دیگر بیماریوں سے ہو رہی ہیں ان کو اس کرونا وائرس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور مقصد جو تھا، اصل جن لوگوں نے اس وائرس کو پھیلایا تھا ان کا مقصد، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ WHO بھی مینوپولیٹ کر رہا ہے سارے ریزلٹس کو؟ WHO کی ساری فنڈنگ بل گیٹس کرتا ہے۔ اس کو فنڈنگ کو روک دیا گیا نا امریکہ کی جانب سے، ٹرمپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے روکا گیا، بل گیٹس نے نہیں روکا۔ صحیح، بل گیٹس ابھی بھی ساری ڈومینیشن WHO کی بل گیٹس کی ہے۔ اسی WHO نے پہلے ہم سے کہا، جو ایڈوائزز انہوں نے دی، پہلے کہا انہوں نے کہ لاک ڈاؤن نہ کیا اگر آپ لوگوں نے دنیا تباہ ہو جائے گی، لاک ڈاؤن کروایا۔ اب جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو کہتے ہیں 2.5 کروڑ لوگ مارے جائیں گے بھوک اور پیاس سے۔ جی آج کہا جی انتونیو گوتریس نے۔ یہی بات آپ کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سمجھدار تفکر تدبر کرنے والا فرد یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ یہ، لیکن کچھ اچھے اقدامات بھی ہوئے ہیں۔ G20 نے تمام تر قرضوں کو روک دیا۔ آج وزیر اعظم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ نیکسٹ نیگوشیشن میں ہو سکتا ہے کہ قرضے معافی کی طرف چلے جائیں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ تو گھاٹے میں جا رہے ہیں سارے ویسٹرن کنٹریز اگر مین میڈ ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت امریکہ میں 1 کروڑ سے زائد لوگوں کی نوکری چلی گئی پچھلے 15 دن میں۔ جی رپورٹ میں نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا۔ پورا امریکہ اب تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تیل 0 پہ چلا گیا، مائنس میں چلا گیا۔ جی، جو کچھ اب ہو رہا ہے دنیا میں، آپ کسی اکنامکس کے تحت اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، مجھے آپ نے کنفیوز کر دیا۔ ایک طرف مین میڈ ہے، امریکہ کی سازش ہو سکتی ہے، امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان ہے، پھر چائنا کی سازش ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کی سازش ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان صہیونیوں کی سازش ہے جو امریکہ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اسرائیل کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں، اسرائیل کی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ جی، اسرائیل کی صاف بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ صہیونی بینکر وہ خود انفیکٹڈ ہیں، ان کے بھی ہزاروں کیسز ہیں، میرے پاس ابھی ڈیٹیل نہیں ہے، میں ابھی گوگل کر لیتا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ہزاروں کیس، آپ کو کیا پتا کہ ہزاروں کیس جینوین ہے کہ فراڈ ہیں؟ وہ جو 60 لاکھ یہودیوں کے مرنے کا ڈرامہ بنا سکتے ہیں، وہ 5000 اسرائیلی یہودیوں کے مرنے کا ڈرامہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا، آپ لوگ یہی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ دجال کا جو نظام ہے، اس کی بنیاد دجل پہ، the word دجل means ڈس انفارمیشن، جھوٹ، پروپیگنڈا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ احادیث شریف میں اس کو دجال کیوں کہا گیا؟ ٹھیک، اٹ از بیسڈ آن ڈس انفارمیشن، صحیح، اٹ از بیسڈ آن لائز،
انہوں نے کیا عراق میں کیا WMDs تھے یا نہیں تھے جب انہوں نے عراق پر جنگ کی؟ آپ مجھے بتائیں. جی WMDs نہیں تھے عراق میں نا جی. انہوں نے لیکن پورے عراق کو مڈل ایسٹ کو تباہ کیا WMDs کے جھوٹ پہ نا. ٹھیک. اچھا ایک چیز، اگر یہ صہیونیوں کی سازش ہے تو سٹارٹ چائنا سے ہوتی ہے، اٹلی میں جاتی ہے، ایران میں آتی ہے، یہ کم انفیکٹڈ ہیں، امریکہ سب سے زیادہ انفیکٹ ہو جاتا ہے. امریکہ انفیکٹڈ نہیں ہے. اچھا یہ فیک ڈیتھ کریٹ کر رہے ہیں. یہ تمام اموات دنیا کے کیا دیگر بیماریوں سے لوگ نہیں مر رہے دنیا میں؟ زید صاحب یہ تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ آپ کس طرح کی بہکی بات کر رہے ہیں. لوگ مجھے روزانہ کی بنیاد پر اتنے لوگ مر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انفیکٹڈ نہیں ہیں. لوگ مجھے یہی کہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کنسپریسی تھیورسٹ ہونے میں اور وسل بلور ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا جو ایک آدمی جو ان کی سازش اور کنسپریسی کو کھول کر بیان کرتا ہے، یہ اس کو کنسپریسی تھیورسٹ کہتے ہیں. دنیا کے سمجھدار لوگ اس کو وسل بلور کہتے ہیں. جولین اسانج ہے نا جس کو بند کیا ہوا انہوں نے، جی. اچھا جو ان کا وسل بلور تھا، جس نے بتا دیا کہ کس طرح امریکہ پوری دنیا کے اندر جاسوسی انٹیلیجنس کر رہا ہے اور کیسے کنٹرول کر رہا ہے. جی وہ بھی تو ایک فرق ہے نا. ایکٹ بھی ہے، فوائد حاصل ملتے ہیں اس سے، جو بندہ بیچ میں ملا ہوتا ہے اور سچ بتاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی اس وقت اگر اسرائیل نے کیا اب تک فائدے حاصل کر لیے ہیں؟ ایک تو امریکہ کی اکانومی کو دھچکا لگا دیا، اس کے بعد سعودی عربیہ تیل پروڈیوس کرتا رہا، رشیا تیل پروڈیوس کرتا رہا، اور اس کے بعد دیکھ لیں یہ ہوا. ابھی تک اسرائیل کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے، اسرائیل کو جو دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر بلڈ کرنا ہے، جو اپنا عالمی صہیونی نظام بنانا ہے، اس کے لیے ان کو دنیا کی معیشت بھی تباہ کرنی ہے، آبادی بھی کم کرنی ہے. صحیح. اور پوری دنیا میں جو مزاحمت ہو سکتی ہے گریٹر اسرائیل کریٹ کرنے کی، اس مزاحمت کو ختم کرنا ہے. صحیح. ان کا پلان ہے، آپ یقین نہیں کریں گے ان باتوں کو کہ آپ کو عجیب و غریب لگتی ہیں، لیکن ان کا پلان ہے کہ دنیا کی 9 ارب 7 ارب کی آبادی کو کم کر کے 2.5 ارب پہ لایا جائے. اچھا. یہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ 4-5 ارب لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں. کچھ کو ویکسینیشن سے مارنا چاہتے ہیں، کچھ کو یہ جنگوں سے ماریں گے، کچھ کو بھوک اور قحط اور افلاس سے ماریں گے، کچھ کو غربت سے ماریں گے. ٹھیک. اور پوری دنیا میں جو گیم اب آپ کو نظر آ رہا ہے، اب کیوں کہہ رہا ہے WHO کہ 2.5 کروڑ لوگ بھوک سے مر جائیں گے؟ اس سے پہلے کیوں کہہ رہے تھے کہ 15 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کرو؟ ان کو پتا نہیں تھا کہ 15 دن لاک ڈاؤن کریں گے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے. اچھا یہ آج خبر آئی تھی کہ اسرائیل کو ہی مشکلات پیش آ رہی ہیں. چائنا نے دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے انسانی ٹرائل کرنا ہے ویکسین کے لیے. جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے وہ بھی ٹرائل کرنے جا رہی ہے. امریکہ کے سربراہ کو ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو ان کے احکامات تھے اس کو عمل نہیں کیا ویکسین بنانے کے حوالے سے. یہ سارے ملک ویکسین کے لیے کچھ نہ کچھ دعوے کر رہے ہیں، لیکن آج کی یہ تازہ خبر کہ اسرائیل ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے، اس کو ویکسین بنانے کے لیے وہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. اگر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ویکسین بنا کے یہاں پر اکانومی اپنی مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. سر اس وقت سب سے بڑا بزنس دنیا میں ویکسین ہی ہوگا، اور ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو لے. اچھا. لیکن اصل ویکسین جو بل گیٹس بنا کر دنیا میں ڈالنا چاہتا ہے وہ کنٹامینیٹڈ ویکسین ہیں جن میں نینو ٹیکنالوجی ہے، جس کے بعد یہ آپ کو چپ کر دیں گے، جس کے بعد آپ کے اندر چپ لگا دیں گے کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ نے ویکسینیشن کرائی ہے یا نہیں کرائی. اور وہ چپ آپ کے اندر پوری دنیا میں آپ کے لیے جاسوسی کا ایک نظام بن جائے گی ان کے لیے، جس کے ذریعے یہ آپ کو ٹریک کریں گے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. یہ ایک گلوبل سرویلنس سسٹم ہے جس کے لیے ان کو 5G کا پورا ایکو سسٹم چاہیے، کوانٹم کمپیوٹنگ چاہیے. یہ جو آپ تھیوری بتا رہے ہیں یہ بھی ہائپوتھیسس، یہ ساری ایسے ہی ہے، خیالی تھیوریز نہیں لوگ کہیں گے، اس کی ایویڈنس. جب میں یہ بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے آن لائن لے رہے ہیں، تو میں کوئی سڑک پہ چلنے والا بے وقوف بچہ نہیں ہوں جو صرف سنی سنائی باتوں پر سن کر یہ بات کنوے کر رہا ہوں. جی ایگزیکٹلی، میں بڑا احترام کرتا ہوں سر آپ کا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں شاید آپ کی بات مان لوں، لیکن میں دوسرے پوائنٹ آف ویو کو جو آپ سے ڈیفر کرے گا وہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھے گا کہ آپ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، اس کا کوئی کانکریٹ ایویڈنس، کوئی امپیریکل ایویڈنسز پرووائڈ کریں. دیکھیں اب مجھے بتائیے امپیریکل ایویڈنس یا ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اویلیبل ہیں. کوئی بھی سینسیبل سمجھدار آدمی میرے ٹویٹر پیج پہ یا گوگل پہ سرچ کر کے تلاش کر سکتا ہے. ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، اویلیبل بھی ہے. لیکن جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کوئی سینسیبل آدمی آج سے 1 مہینہ پہلے تک یہ پریڈکٹ کر سکتا
सकता था कि ऑयल जीरो हो जाएगी और दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी? जी थिंग्स आर हैपनिंग जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू वर्ल्ड. अब वो पुराने माइंडसेट के साथ अगर आप इसको एड्रेस करेंगे तो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे. ठीक. आपको नई चीजें डेवलप हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें होने जा रही हैं जो ख्वाबो ख्याल में नहीं था इंसान. अच्छा सर, लास्ट में वेरी क्विकली बता दें कि पाकिस्तान क्या कर सकता है अगर ये साजिश है जो आप कह रहे हैं, आपके मुताबिक आप अपने नैरेटिव के जरिए अब अपने हुक्मरानों को क्या सजेस्ट करेंगे? एक तरफ तो कोरोना की वबा, उससे मुकाबला, ये सब कुछ अवाम हमारी तकरीबन 220-25 के करीब लोग भी दुनिया से जा चुके हैं, मजीद इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं? और जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जो आपके मुताबिक नैरेटिव है कि सहूनी कोशिश करेंगे तो हमारा तो बड़ा दुश्मन है, हम तो वहां जा नहीं सकते, उसको पाकिस्तानी नजर आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला काम ये कीजिए कि इस बात को समझिए कि ये एक आलमी साजिश है. पाकिस्तान में लोग नहीं मर रहे. हमारे यहां मुश्किल से जो एक्चुअल कोरोना टेस्ट हैं वो 20 या 22 हैं. बाकी 180 लोग जो मरे उनको कैंसर था और दीगर बीमारियां थी. और हम लोगों में इम्यूनिटी है. हम लोग यूरोप की तरह के लोग नहीं हैं. हम मुख्तलिफ लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बीमारी से. और जो WHO की वार्निंग है कि 2.5 करोड़ लोग भूख से मर जाएंगे, पाकिस्तान को सबसे पहला काम करना है कि गल्ला जमा करें. खबरदार, अब गल्ला एक्सपोर्ट नहीं करना. ठीक. पूरी दुनिया में कहत आने वाले हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी इन्होंने तबाह की है, अब कहत आएगा अगले फेज पे. फिर ये खाने से, खुराक से कंट्रोल करेंगे मुल्कों को. और जो मुल्क कंट्रोल नहीं होगा उस पर जंगें मुसल्लत की जाएंगी. जिस तरह ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग करने जा रहा है, इंडिया हमारे खिलाफ जंग करेगा. अब दुनिया में वो मुल्क जो इनके काबू में नहीं है उन पर जंगें की जाएंगी. हम लो टेक्नोलॉजी के ऊपर जंगें की यूरोप जाएंगी. और अमेरिका हाईटेक मुल्क है, वहां पर ये पहले कंट्रोल कर लेंगे 5G लगाकर और चिपे डाल के. ठीक. हमारे पास टाइम लगेगा. सही. बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आप हमारे